علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیام دوست کے کچھ پمفلٹس ہیں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج سے ایک نیا سلسلہ میں شروع کر رہی ہوں۔ روز کا میں آپ لوگوں کے ساتھ، روز کا یا 2-3 دن بعد میں آپ کے ساتھ اس کا ایک پمفلٹ شیئر کیا کروں گی جو مختلف ٹاپکس کے اوپر ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو آج کا جو پہلا میں نے سلیکٹ کیا وہ ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ ہے جی۔ شروع کرتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ جب اپنے ارد گرد پر غور کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اور باہر خدا کی رحمت اور ربوبیت کے بے شمار آثار پاتا ہے۔ ان آثار سے وہ خدا کی معرفت یعنی ایمان حاصل کرتا ہے۔ اس ایمان سے اس پر خدا کی محبت اور شکر گزاری کا جذبہ طاری ہوتا ہے۔ یہ جذبہ بندہ کو خدا کی طرف بڑھاتا ہے، جس سے نماز وجود میں آتی ہے۔ یعنی بندہ شکر و محبت کے جذبات سے معمور ہو کر اپنے معبود کی طرف لپکتا ہے۔ نماز اور شکر کا تعلق اسی سے واضح ہے کہ نماز کی روح سورہ فاتحہ ہے، جو سراپا حمد و شکر کی سورہ ہے۔ نماز بندے کی طرف سے خدا کی خدائی کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر اس قدر احسانات ہیں کہ انسان ہمیشہ حالت ذکر میں رہ کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نماز کم از کم مطلوب ذکر ہے۔ انسان اپنی زبان اور اعضاء سے اللہ کی محبت اور عظمت اور اپنی عاجزی و بیچارگی اور شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں وہ ایسی دعائیں اور اذکار ادا کرتا ہے جن سے یہ بات ظاہر ہو کہ اس کی بندگی اور اس کے تمام اعمال خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ جیسے تمام اعمال اصلاً اس بات کا علامتی اظہار ہیں کہ بندہ اپنے دل، دماغ، جسم سب کو اللہ تعالیٰ کے آگے مکمل جھکانے کا عہد کر رہا ہے۔ نماز کا اصل مقصد ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کی اصل غرض یہ ہے کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہو۔ دنیا کے دھوکہ دینے والے مظاہر اس کو حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں، آزاد اور خود مختار نہیں ہوں۔ اس فکر کو تازہ رکھنے اور خدا سے تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جو ہر روز کئی بار آدمی کو دنیا کے ہنگاموں سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر یاد الہی یوں موجود ہو اور اس اہتمام کے ساتھ کہ شب و روز کے تمام اوقات اس سے گھرے ہوئے ہوں، تو دل پر غفلت کا میل کہاں سے آئے گا؟ اور اگر آئے گا تو ذکر الہی کی یہ جاری و ساری نہر یعنی نماز اس کو کب باقی رہنے دے گی؟ نماز کی اہمیت۔ قرآن جہاں نیک اعمال کی تفصیل بیان کرتا ہے، وہاں سب سے پہلی نماز ہی کا ذکر کرتا ہے۔ تزکیہ، جسے قرآن میں دین کا مقصد قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے بھی سب سے پہلے اسی کی ہدایت ہوئی ہے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری اعمال کا قرآن میں جہاں ذکر کیا گیا ہے، وہاں بھی ابتدا نماز ہی سے کی گئی ہے۔ اس قیامت کے دن لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، مگر ان نماز نہ پڑھنے والوں کی کمریں اکڑ جائیں گی۔ جہنم میں جانے کا پہلا سبب بھی نماز سے غفلت ہی ہے۔ وہ جنتی مجرموں سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اس سورۃ مدثر کی آیات کا مفہوم ہے۔ جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، یعنی پچھلی تمام امتوں کا بگاڑ نماز ضائع کرنے سے شروع ہوا۔ دل جب خدا کی یاد سے غافل رہنے لگے، ہر گوشہ میں خواہشات نفس کی بندگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ نماز آدمی کے مسلمان سمجھے جانے کی شرائط میں سے ہے۔ قرآن نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ مسلمانوں کی ریاست میں صرف وہی لوگ مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کر سکیں گے جو نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مشرکین عرب کے خلاف کارروائی کے موقع پر اعلان فرمایا گیا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ سورۃ توبہ کی آیت کا مفہوم ہے۔ نماز دین پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اعراض کیا کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نماز اسی غفلت اور اعراض سے انسان کو بچاتی اور شیطان سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آخرت کی کامیابی جن شرائط کی ابتدا نماز سے ہوئی ہے، ان کا خاتمہ بھی نماز ہی پر ہوا ہے۔ ان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ در حقیقت نمازوں کی حفاظت ہی ہے جو انسان کے دین پر قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ شیطان کے حملے اس کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، لیکن نماز اسے مسلسل دور بھگاتی اور ایک حصار کی طرف اس کے حملوں سے انسان کے دل و دماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطرے کی حالت میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ پیدل ہو یا سواری پر جس طرح ممکن ہو اسے لازماً ادا کیا جائے۔ نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت۔ یعنی ایک وائس کی طرح نماز آدمی کو خبردار کرتی ہے کہ جذبات کے غلبے اور خواہشوں کے ہجوم میں اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن خدا کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔
نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ بندہ جب صحیح شعور کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اپنے عہد کو گویا نئے سرے سے تازہ کرتا ہے کہ وہ اس کی نافرمانی سے بچے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کی کوتاہیوں پر لازماً ندامت محسوس کرتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ زندگی کی مصروفیتوں کی طرف لوٹتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک ایسی نہر سے تشبیہ دی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نمازی کا میل کچیل یعنی خطاؤں کو دھوتا اور مٹاتا ہے۔ نماز مشکل کشا ہے، یعنی نماز اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے۔ عہد الہی پر قائم رہنے کے لیے پہلی مطلوب چیز نماز کا قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا باغیانہ سرکشی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، جس سے قیامت کے دن اندھیروں میں اسے روشنی ملے گی اور اس کے ایمان کی نشانی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تو اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سرغنہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دینی اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ نماز کائنات کی فطرت ہے۔ اس عالم کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا پورے عالم کی طرف سے تسبیح و تحمید اور رکوع و سجود کی اس دعوت پر لبیک کہتا ہے اور اپنے اس عمل سے اعلان کرتا ہے کہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے گا اور اپنا جسم ہی نہیں روح بھی اپنے رب کے حضور میں جھکا دے گا۔ انسان ان حقائق کو جان لے تو اپنے شب و روز میں وہ نماز کے لیے اسی طرح منتظر رہتا ہے جس طرح صبح و شام کھانے اور پینے کا منتظر رہتا ہے، اور اسی طرح بیتاب ہوتا ہے جس طرح پیاسا پانی کے لیے اور بھوکا روٹی کے لیے بیتاب ہوتا ہے۔ لوگ جس طرح مختلف اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اسی طرح قرآن کے مختلف مقامات اور متنوع تسبیحات اور دعاؤں سے اپنی روح کے لیے لذت کا سامان کرتا ہے۔ مصائب کے حبس میں نماز کی ٹھنڈی ہوا، مایوسیوں کی پت جھڑ میں نماز ہی نوید بہار، اور مخالفتوں کے ہجوم میں نماز ہی اس کے لیے پناہ کی چٹان ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بلال رضی اللہ عنہ، اٹھو اور ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے خصوصی تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اتنی دیر تک کھڑے نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ اس بارے میں کہا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں؟ نماز میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، ایسا معلوم ہوتا کہ گویا چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ شدید تکالیف کا سامنا کرنے کے باوجود آپ نے کبھی بد دعا نہ دی، لیکن غزوہ خندق میں نماز قضا ہونے کا صدمہ آپ برداشت نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دشمنوں کے لیے سخت کلمات نکلے۔ ان دشمنوں نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے آج روکے رکھا، خدا ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ وفات سے چند یوم قبل تیز بخار کی حالت غنودگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر نماز کی تھی۔ بے ہوشی کے دوران جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ وفات سے چند لمحے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخری وصیت فرمائی، مسلمانوں، نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ ہمارا رویہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے، اس کا دیا رزق کھاتے، اسی کا دیا پانی پیتے ہیں اور اسی کی دی ہوئی ہوا، دھوپ اور دیگر نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے، کانوں سے سنتے، پاؤں سے چلتے ہیں۔ کیسے سخت ہو گئے ہمارے دل، ہر آن جس کی دی ہوئی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کائنات کا مالک دن میں 5 دفعہ موذن کے ذریعے اپنے گھر کو بلاتا ہے اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، جبکہ اگر آپ کا کوئی ملازم آپ کی پکار پر کان نہ دھرے تو آپ اسے چند لمحے بھی برداشت نہیں کرتے، فوراً نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان ایک سجدے کے انکار سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور آج کا مسلمان روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کرتا ہے اور پھر بھی بے فکری سے اسی رب کا دیا کھا پی رہا ہے اور جنت کو بھی اپنے لیے محسوس سمجھتا ہے۔
جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دراصل اپنے محسن حقیقی کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کیسے توازن قائم رکھ سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اگر نماز سے غفلت برتنے والے نمازی کے لیے ہلاکت ہے تو بے نماز مومن کے لیے کیا کچھ نہ ہوگا۔ حالانکہ ایمان ہلاکتوں سے امن دینے والی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک جس ایمان کے ساتھ نماز کی سند موجود نہ ہو وہ صرف نام کا ایمان ہے، اور اس کی حیثیت اس جسم کی سی ہے جس میں روح نہ ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کے ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ ہماری نمازیں، ہم نماز کی نقل اتار کر ان فوائد کی توقع رکھتے ہیں جو صرف اصل نماز سے ہی حاصل ہونا ممکن ہے۔ ہمارا جسم نماز میں جبکہ دماغ کچھ اور کاموں میں مصروف کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں، مگر اس طرح کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا عہد کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، صرف اذکار پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے ایک محتاج بندے کی طرح دعا بھی نہیں مانگتے، صرف دعاؤں کا ورد کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں ایک عام انسان سے بات کرتے ہوئے بھی ہم ذہن کو حاضر رکھ کے بات کرتے ہیں، اور جب کائنات کے مالک سے مناجات کریں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہمارا دل ہی حاضر نہ ہو۔ یقیناً یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ نماز کا قائم کرنا نہیں بلکہ اس کا ضائع کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین میں نماز کے مقام کو پہچانیں، بار بار نماز کی دین میں اہمیت کو ذہن میں تازہ کریں، پھر پوری یکسوئی کے ساتھ اسے اپنی توجہ کا مرکزی ہدف بنائیں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز ما ترجمہ سیکھے، سمجھے اور سمجھ کر دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے یہ اہم ترین عبادت ادا کرے، اور قرب الہی کے حصول کی خاطر اپنی نماز کو روز بروز بہتر سے بہتر بنانے میں لگا رہے۔ نماز کو بہتر بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں مستند احادیث کو جمع کرنا، اچھی کتب اور علماء کے دروس نماز کے بارے میں تلاش کرتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار ما ترجمہ زبانی یاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے پہلے نماز میں مختلف دعائیں بدل بدل کر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رکوع، سجود اور دونوں سجدوں کے درمیان اور نماز کے بعد بھی بہت سی دعائیں آپ سے منقول ہیں۔ ان کو یاد کر کے آپ اپنی نماز کے حسن میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ افضل نماز وہ ہے جس میں طویل قیام کیا جائے۔ نیز نماز میں قرآن کی تلاوت نماز سے باہر قرآن کی تلاوت سے افضل ہے، لہٰذا قرآن حکیم زیادہ سے زیادہ حفظ کیا جائے، خصوصاً آخری پارے اور کم از کم چند بڑی صورتیں مثلا سورہ یاسین، سورہ واقعہ، الرحمن، الملک وغیرہ تو ضرور یاد کرنا چاہیے، اور ان کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے تاکہ طویل قیام کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ حفظ کردہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں پر غور و فکر کرنا اور ان کے تقاضوں کے مطابق خود کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ تنہائی کی نمازیں انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، لہٰذا تنہائی میں نوافل پر خوب محنت کی جائے۔ نفل نمازوں میں اصل اہمیت رکعتوں کی تعداد نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ قیام، رکوع اور سجدہ طویل کیے جائیں، اور قیام میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے تلاوت کی جائے۔ دوران تلاوت اللہ کے انعامات اور جنت کے ذکر پر انعام یافتہ گروہ میں ہونے کی دعا کرنا، اور دوزخ اور قیامت کے ذکر پر روتے ہوئے اللہ سے بچائے جانے کی درخواست کرنا۔ اور نفل نمازوں کے حوالے سے یاد رہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ بندہ اس وقت اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہٰذا سجدے میں خوب رو رو کر دعائیں مانگیے۔ شیطان کو یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز درست اور اچھی ہو؟ وہ آپ کو بہکائے گا، آپ کی نماز خراب کرانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو مسلسل ہوشیار اور اپنے رب سے مدد طلب کرتے رہنا ہوگا۔ نماز کے فریضہ کی صحیح تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب نماز قرآن کے الفاظ میں خدا کی یاد بن جائے۔ نماز ادا کرنے کا عمل اس طرح انسان پر اثر انداز ہو کہ خدا کی ہستی اس کے خیالات پر چھا جائے۔ اس کے لیے چند ضروری امور درج ذیل ہیں۔ اذان کے وقت آدمی کو چاہیے کہ اذان کو خدا کی پکار سمجھے اور اذان سنتے ہی ایک مستعد غلام کے مانند نماز کے اہتمام اور مسجد جانے کی تیاریوں میں لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اذان کو مسنون طریقے سے سن کر دعا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وضو کے وقت وضو دنیا میں طہارت اور آخرت میں زینت کا ذریعہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین مبارک کو یاد کرتے ہوئے خوب اچھی طرح اور پوری توجہ سے وضو کیجیے۔ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہر دھوئے جانے والے عضو کے گناہ صغیرہ جھٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے۔ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، سو جس کا جی چاہے وہ اپنی یہ روشنی بڑھا لے۔
مسجد کی طرف جانا، اندھیروں میں کثرت سے مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور ملنے کی خوشخبری سنا دو۔ ترمذی کی حدیث۔ جو شخص صبح یا شام کسی بھی وقت مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ضیافت تیار کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے۔ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے وہ ضرور قرعہ ڈالیں، اور اگر جانتے کہ ظہر کی جماعت کے لیے سبقت کرنے میں کیا اجر ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے، اور اگر جانتے کہ فجر اور عشاء کے لیے حاضر ہونے میں کیا اجر ہے تو اس کے لیے گھسٹ کر بھی پہنچنا پڑتا تو پہنچتے۔ بخاری۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ مسجد میں داخل ہونا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو پورے وقار، اطمینان اور سکون سے چل کر نماز کے لیے آؤ، اور جلدی نہ کرو۔ نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پاؤ وہ ادا کرو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کرو۔ داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں۔ ہو سکے تو مسجد میں داخل ہو کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ نماز میں صفوں کو درست کرو کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم نماز میں خشوع اختیار کریں، یعنی ہماری نگاہیں ادھر ادھر نہ ہوں، پورے جسم پر ایسی کیفیات طاری ہوں جس سے معلوم ہو کہ ہم خالق کائنات کے حضور کھڑے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے چند طریقے درج ذیل ہیں۔ حتی الامکان ایسی جگہ نماز ادا کی جائے جہاں توجہ کو ہٹانے والے اسباب نہ ہوں۔ نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر احسانات پر غور و فکر کریں۔ یہ سوچتے رہیے کہ میری یہ نماز ایک تحفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ۔ میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی نماز کو خوبصورت اور سنوار کر پیش کروں، اپنے اختیار سے کوئی ایسی چیز نہ کروں کہ یہ قبول نہ ہو۔ یہ بھی سوچیے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو۔ قیام کے وقت قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کو یاد کریں، اس کی نعمتوں، اپنی کوتاہیوں کے شدید احساس سے پیشانی ندامت کے پسینے میں شرابور ہو۔ نماز کے دوران یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے جلال اور جمال کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح نماز کا ہر رکن ادا کر رہی ہوں۔ نماز کو شعور کے ساتھ ادا کریں۔ کھڑے ہوں تو یہ محسوس کریں ہم اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے ہیں۔ رکوع و سجود یہ محسوس کرتے ہوئے کریں کہ ہم نے کائنات کے خالق اور مالک کے آگے عاجزی سے خود کو پیش کر دیا ہے۔ نماز پڑھتے وقت معنی پر دھیان کریں کہ ان لفظوں میں آپ اپنے معبود سے کیا عرض کر رہے ہیں۔ اس سے نماز میں یکسوئی میں بہت مدد ملے گی۔ نماز میں تلاوت اور اذکار ہلکی ہلکی آواز سے اس طرح پڑھیں کہ اپنے کان میں تو آواز پہنچ جائے لیکن برابر والے کی نماز میں خلل نہ آئے۔ پھر اپنا ذہن اپنی آواز اور الفاظ کی طرف لگائیے، مثلاً میں سورت پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اطمینان کے ساتھ نماز نہ پڑھنے پر یہ کہہ کر دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ یقیناً تم نے نماز نہیں پڑھی۔ مزید فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے جو رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا۔ اس لیے نماز کے ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ جلدی نماز پڑھیں اور وہی نماز سکون اور اطمینان سے ادا کریں تو زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ لگیں گے۔ تو پھر ہم 2-3 منٹ کے لیے نماز کے چور کیوں کہلائیں؟ جب نماز پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ اس نماز میں کتنی رکعت ذہن حاضر رہا۔ فرض کریں کہ 4 رکعت میں 2 رکعت کے برابر تو دل کو توجہ رہی اور 2 رکعت کے برابر غفلت رہی، تو ان 2 رکعت کو نماز میں شمار ہی نہ کریں اور اتنے نوافل پڑھیں۔ اس طرح نفس کو یہ نماز گراں گزرے گی اور پھر نماز میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ جتنی غفلت زیادہ ہو اسی قدر نوافل میں بھی زیادتی کریں۔ جو شخص گناہوں سے نہیں بچتا اس کی نماز میں خشوع پیدا ہونا ناممکن ہے۔ جو شخص گناہوں بیان کردہ طریقوں میں سے جس پر عمل کرنا آسان معلوم ہو اس پر عمل کرنے کی مشق کریں۔ جب اس پر محنت کریں گے تو چند روز بعد انشاءاللہ کامیابی محسوس ہوگی اور نماز کی طرف ذہن لگنا آسان ہو جائے گا۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس مبارک فرمان کو سامنے رکھ کر اپنے طرز عمل پر غور کریں تو تعجب ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک کو حاصل کرنے کی خواہش مند نہیں ہے، حالانکہ جن مصائب، الجھنوں اور بے چینیوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں ان کا قدرتی تقاضا یہی ہے کہ انسان ہر اس عمل کا متلاشی ہو جو اس کے بے قرار دل کو قرار پہنچائے اور بے سکون زندگی میں سکون پیدا کرے۔ نماز صرف آخرت کی فضیلت ہی عطا نہیں کرتی بلکہ اس دنیاوی زندگی میں بھی انسان کو بے پناہ سکون قلب عطا کرتی اور طاقت اور قوت بہم پہنچاتی ہے۔ یہ انسان کو موقع دیتی ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ اس مختار کل کے حضور میں حاضری دے جو اس پوری کائنات کا واحد مالک ہے۔ وہ رؤوف اور وکیل ہے، لہٰذا جو دکھ ہماری جانوں کا خون چوسے چلے جا رہے ہیں وہ چاہے تو ایک پل میں انہیں سکھ اور آرام میں بدل دے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، لہٰذا جو مہمات ہمیں ناقابل تسخیر معلوم ہوتی ہیں وہ چاہے تو ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ خود بخود ہی آسان ہو جائے۔ وہ العزیز ہے، القادر ہے، المقتدر ہے، لہٰذا جن زبردست طاقتور شریر افراد اور اقوام کی چالوں سے ہم خوف زدہ ہیں
وہ چاہے تو ان کی چالوں کو انہی کی طرف الٹ دے اور ہمیں وہ سچا ایمان، پاکیزہ اخلاق عطا فرما دے جو طاقت اور قوت کا منبع ہے۔ وہ مالک الملک ہے، لہٰذا ہماری پریشانیوں کو سکون قلب اور احساس حفاظت سے بدل دینا اسی کے بس میں ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں اتنا مضبوط کر دے کہ دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکیں۔ وہ رزاق ہے، شافی ہے، ہادی ہے، لہٰذا ہماری مفلسی، ہماری بیماریوں اور ہمارا یہ خوف کہ کہیں ہماری اولادیں گمراہ نہ ہو جائیں، سب کے علاج اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ آخر یہی تو زندگی کے وہ بڑے بڑے دکھ ہیں جو ہمیں غم و الم اور خدشات میں مبتلا رکھتے ہیں۔ جس کے ہاتھوں میں ان کا زخموں کا مرہم ہے، وہ ہمیں اسرار سے بار بار بلاتا ہے کہ آؤ تمہیں آرام پہنچاؤں، مگر ہم ہیں کہ جان چھپا کر کونوں میں چھپتے پھرتے ہیں۔ اس نادانی کا کیا ٹھکانہ جو درد کی شدت کے باعث تڑپتا رہے مگر درد کی دوا کھانے کو تیار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نماز کو ہمارے دلوں کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہماری پریشانیوں کو اپنے در پر سجدے کے لیے حاضر کر دے۔ آمین۔